السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسۂ رسول، جگر بطول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا اور جنت کے سرداروں کا سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کا تذکرہ تو سارے ہی کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں کتنی سفاکیت اور کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن کوئی ان کی ولادت کا تذکرہ اور جو ولادت کی ان کی خوشخبری اور بشارت دی گئی وہ کوئی نہیں کرتا اور وہ کوئی نہیں سنتا۔ تو عام طور پہ لوگ ان کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شہادت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی ولادت کا اور ان کی ولادت کے وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو ان کا مختصر سی ان کی ولادت کی جو خوشخبری ہے، جو بشارت دی گئی، وہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ رکھنا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ خوشخبری کس طرح دی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ان کی اہلیہ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ام فضل کے نام سے بھی ان کو مشہور اور معروف سمجھا جاتا تھا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ تو یہ نسبت میں اور رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی لگتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی لگتی ہیں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت ہی سخت اور عجیب خواب دیکھا ہے، انی رأیت حلما منکرا لیلا، کہ میں نے آج بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے۔ اور کیا خواب بیان کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ انی رأیتک قطعۃ من جسدک، یا رسول اللہ میں نے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا دیکھا، قطعت وہ کاٹا گیا، فوضعت فی حجری اور اس کو میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو میں بہت گھبرا گئی ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا اور میں اس لیے آپ کو بیان کرنے آ گئی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو آپ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہیں مبارک ہو اور تمہیں خوشخبری ہو، رأیتی خیرا، تم نے ایک بہت اچھا خواب دیکھا ہے اور بہت اچھی چیز دیکھی ہے۔ وہ کیا دیکھی ہے؟ تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلام یکون فی ہجرک، انشاءاللہ عن قریب فاطمہ ایک لڑکے کو پیدا کرے گی، ایک لڑکا جنے گی جو جس کی پرورش اور جس کی تربیت تمہاری گود میں ہوگی۔ تو یہ اصل میں یہ خواب کیا تھا کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے، انی رأیت حلما منکرا لیلا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت ام فضل فرماتی ہیں انہ شدید، یا رسول اللہ وہ بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا وما ہوا، وہ ہے کیا ہے، وہ بیان تو کرو۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان کیا کہ انی رأیتک قطعۃ من جسدک، کہ میں نے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا دیکھا، قطعت اس کو کاٹا گیا، فہو فی حجری اور اس کو میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت خیرا، تم نے ایک بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک، انشاءاللہ فاطمہ ایک لڑکے کو جنے گی اور اس کی تربیت اور پرورش تمہاری گود میں ہوگی۔ فولدت فاطمہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی، ان کو وہ پیدا ہوئے، وہو فی حجری، اور وہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں اور ان کی گود میں ان کو ڈال دیا گیا اور اس طرح ان کی پرورش ہوئی۔ اور اسی طرح وہ فرماتی ہیں فقد دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی حجرہ فوضعته فی حجرہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے اٹھایا ہوا تھا، وہ میری گود میں تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے یہ خواب بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کیا بیان کی کہ یہ گھبرانے والی خواب نہیں ہے، یہ تو خوشخبری ہے۔ اس کے ذریعے تو اس خواب میں تو اللہ مجھے بشارت دے رہے ہیں کہ میرے ہاں ایک نواسہ پیدا ہوگا، میرے ہاں ایک بہت بڑا سردار پیدا ہوگا، میرے ہاں ایک بہت بڑا وہ امام پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا۔ اس لیے یہ خواب برا خواب نہیں ہے، یہ خواب بہت بہترین خواب ہے، اور آپ نے اس کی کتنی اچھی تعبیر کی۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پیدا ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کا جسم کا ٹکڑا وہ حضرت فاطمہ تھی، اس سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے جسم کا ٹکڑا تھی۔ تو اللہ کے نبی کے جسم کا ٹکڑا
کٹا ہے تو اس سے پھر کیا مراد کہ حضرت فاطمہ سے ایک نسل چلے گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی کا وہ نسب چلے گا اور اللہ کے نبی کی نسل چلے گی۔ اس لیے ہم جتنے بھی مسلمان جہاں بھی کہیں بھی ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جتنی بھی ان کی اولاد پیدا ہوئی ان سب کو ہم سعادات کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب سید ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہیں۔ اسی خواب کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی، وہ کتاب مرقات المفاتیح جو عربی شرح ہے مشکات المصابیح کی، اس میں اس خواب کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ اسی طرح ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا اور اس کو اللہ کے نبی کو بیان کیا تو آپ نے اس کی اتنی اچھی تعبیر کی کہ یہ تو خیر کی بات ہے، اس کو تو خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نواسے سے ایک بیٹے سے نوازیں گے اور اس طرح اس کی پرورش اور اس کی تربیت وہ تمہاری گود میں ہوگی۔ تو اس لیے اس خواب کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری کی یعنی ولادت کی خوشخبری دی گئی اور بشارت دی گئی، تو اس کو کوئی بیان نہیں کرتا اور کوئی بھی اس کو سمجھاتا نہیں اور کوئی بھی اس کو بتاتا نہیں کہ کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری اور بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ان کی وفات کا اور شہادت کا تذکرہ تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی ولادت کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کی ولادت ہوئی اور کس طرح ان کی ولادت کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بیان کی گئی۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈال دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔